ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور بیٹھ گئی، کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. پڑھیے بخاری کتاب النکاح چیپٹر دیکھیے. اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اس نے دوبارہ کہا آپ خاموش. اس نے تیسری بار کہا آپ خاموش. ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول وہ بار بار کہہ رہی ہے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش ہیں، آپ جواب دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اب شادی نہیں کر سکتا، کافی شادیاں میں نے کر لیں، اب میری گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید کوئی شادی کروں، اب میں کسی سے شادی نہیں کر سکتا. اس صحابی کا جواب سنو. کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے، مجھے ضرورت ہے، میں شادی کر لیتا ہوں. کتنا سمپل معاملہ تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے شادی کرو گی؟ اس عورت نے کہا آئی تو تھی آپ کے لیے، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ کر لوں گی، مجھے تو گھر بسانا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بلایا، جو ضرورت کی چیز ہے وہ سنو. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم مہر میں کچھ دے سکتے ہو اپنی بیوی کو؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ ما عندی شیء. اے اللہ کے رسول ایسی پڑھانا ہو پڑھا دو. نے کہا مہر وہر نہیں ہے میرے پاس دینے کو کچھ بھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے گھر جاؤ، پوچھ کے آؤ، شاید کچھ مل جائے. گھر گیا، گھر سے واپس آئے، وہ صحابی کہتے ما وجدت شیئا، گھر میں کچھ نہیں پایا میں نے. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا اللہ کے رسول ہے ہی نہیں، دوبارہ جانے سے کیا فائدہ؟ کہا اللہ کے نبی نے ایک بار اور جاؤ. التمس خاتما من الحدید، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. سوچا لوہے کی انگوٹھی تو بڑی معمولی ہے، مل ہی جائے گی. گئے، لیکن گھر سے واپس آئے اور کہا اللہ کے رسول ما وجدت خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر کیسے نکاح ہوگا؟ وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے چل دیے. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جواب سنو اس صحابی کا کہ اللہ کے رسول جا رہا ہوں، کچھ کام کروں گا، دھندا کروں گا، کماؤں گا، میری بہنیں ہیں، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، ان کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو نکاح ہوگا نہیں، اور جب نکاح ہوگا نہیں تو خالی بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ ارے جا رہا ہوں، کچھ محنت مزدوری کروں گا، کچھ کماؤں گا، اپنی ماں کو کھلاؤں گا، اپنی بہنوں کو کھلاؤں گا، اپنے باپ کا پیٹ پالوں گا. ہمارے اوپر تو اور بھی ذمہ داریاں ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا اپنے پاس، ادھر آؤ، تمہارے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں. اچھا یہ بتاؤ قرآن کی صورتیں کتنی یاد ہیں؟ تو اس صحابی نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ سورت، یہ سورت، یہ سورت، یہ سورت، یہ سورت. انہوں نے 5 سورتوں کے نام گنائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ان سورتوں کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ بغیر دیکھے کا مطلب منہ زبانی پڑھ سکتے ہو؟ بغیر دیکھے یاد ہیں؟ کہا ہاں منہ زبانی پڑھ سکتا ہوں، بغیر دیکھے یاد ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم ان سورتوں کو اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا سکتے ہو، یاد کرا سکتے ہو؟ کہا ہاں یاد کرا سکتا ہوں. فرمایا اے عورت تیرا شوہر مہر دینے کے لیے طاقت نہیں رکھتا ہے، لیکن قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دیتا ہوں. تیرا شوہر ان صورتوں کو تجھے یاد کرا دے گا، کیا یہ تیرا مہر ہو جائیں تو تجھے نکاح قبول ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس عورت سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے. اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا دیا اور رخصتی کر دی، نکاح ہو گیا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے یہ جو نکاح ہوا ہے یہ بخاری کے اندر موجود ہے. نہ 200 250 300 باراتیوں کا پتہ ہے، نہ لڑکی والے آئے لڑکے کے ہاتھ میں ہلدی ملی گئی، نہ اوبٹنا ملا گیا، نہ گھڑی پہنائی گئی، نہ سونے کی انگوٹھی پہنائی گئی، نہ چور آئے نہ ڈاکو آئے. چور اور ڈاکو سمجھ رہے ہو میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ باراتیوں کو. حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، حاجی صاحب سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، 250 300 چور ان کے پیچھے پیچھے ہیں، ڈکیت. حاجی صاحب داڑھی پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، منہ میں پان کھا رہے ہیں، صورتی والا. حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں، میں بیٹے کی بارات جا رہی ہوں. یہ حاجی حج کر کے آیا بارات میں جا رہا ہے. جرجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ نکاح پڑھانے جا رہے ہیں. میرا دوست تھا جس کی شادی ہو رہی ہے، اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا میرا نکاح آپ کو پڑھانا ہے. میں نکاح ہی نہیں پڑھاتا ہوں، لیکن مثال دے رہا ہوں، میں نے زندگی میں 3 4 نکاح پڑھائے، 3 4 کو طلاق ہو گئی. تب سے میں پڑھاتا ہی نہیں ہوں، پڑھاتا ہی نہیں ہوں. یاد نہیں 3 یا 4 پڑھائے، شاید 4 چوتھا ہے، شاید چوتھا ٹکا ہوا چل رہا ہے کہ نہیں یاد نہیں، لیکن جتنے پڑھائے اکثر سب کو طلاق ہو گئی، اس لیے پڑھانا ہی چھوڑ دیا.
اور جہاں گیا جھمیلا ہوا، کبھی باراتیوں کو دیکھ کے جھمیلا میں نے کیا، کبھی جہیز دیکھ کر جھمیلا کیا، کبھی لڑکے کا سونے کی انگوٹھی پہنے نکاح کے موقع پر اس کو اتروایا، کبھی مہندی لگی دیکھی، پہلے اس کو تیزاب ڈال، پہلے مہندی صاف کر، تو لڑکا ہے کہ لڑکی؟ ابے مجھے کس کا نکاح پڑھانے کے لیے بلایا، لڑکے کا یا لڑکی کا؟ ارے مولانا لڑکا ہے، ارے مہندی لگی ہوئی ہاتھ میں، ارے مہندی تو ہاتھ میں عورتیں لگاتی ہیں، میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ اکثر نکاح تو ایسے موقع پہ میں بھاگا ہوں، نکاح نہیں پڑھایا ہوں، اور جن 3-4 کو پڑھایا بھی ہے ان کو بھی طلاق ہو گئی بیچاروں کو، تو پڑھاتے ہی نہیں، پتہ نہیں کب کس کے اوپر گاج گر جائے۔ اور جو پریشان ہیں اپنی بیویوں سے وہ کہتے ہیں مولانا اگر آپ نے میرا نکاح پڑھایا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، ابھی تک چھٹکارا مل گیا ہوتا، میں پریشان ہوں، اپنی بیوی سے نوکر بنا کے رکھتی ہے مجھے۔ تو میرے بھائیوں، اس بارات میں کوئی باراتی دکھے اللہ کے رسول کے جس نکاح کو پڑھایا، رخصت کر دیا، لڑکا بھی وہی کپڑے پہنے، لڑکی بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے ہے، لڑکی کے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول خود اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ فضول خرچی سے بچیے، اپنے معاشرے کو پاک و صاف کریے۔ چلتے چلاتے اذان 5:51 پہ ہو رہی ہے، یہاں پر جو ٹائم ہے میرا، جو ہمارا جو ایپ بتلا رہا ہے، آپ کے اس علاقے میں 5:51 پر جو نماز ہو رہی، اذان ہو رہی ہے، 5:47-48 ہو چکے ہیں۔ رخصت ہوتے ہوتے چند کلمات اس ادارے کے لیے کہ آپ سے گزارش ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فضول خرچی کریں، لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ کی مٹھی باندھ لیں۔ اس مقصد کے تحت جو پروگرام کیا گیا ہے، آپ اس مقصد میں کامیابی حاصل کریں، اور میں یہاں پر اسٹیج پہ ہوں، 2-4 منٹ آپ میرے ہاتھ میں بھی کچھ دے کے جا سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں۔ مصافحے کا مطلب خالی مصافحہ نہیں، وہ تو سڑک پہ ہو جائے گا، کچھ پیسہ ایسا اس ادارے کے لیے اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خیر و برکت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول خرچی سے بچائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح